السلام علیکم تلنگانہ کے آئیڈیل ٹیچرز. تمام ٹیچرز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نیوز سنیے اردو میں. کاری کاغذات ہیں، خبریں ہیں، کچھ گائیڈ لائنز بھی ہیں، تو ان سب کو ملا کر ایک جائزہ لیں گے. خاص طور پر آج ہماری توجہ رہے گی تلنگانہ پر. وہاں اساتذہ کی ٹریننگ کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، طلباء کے لیے ڈیجیٹل کیا سہولیات ہیں اور انتظامی طور پر کیا اقدام لیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ قومی سطح پر بھی جو کچھ رجحانات یا چیلنجز ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈالیں گے. مقصد سیدھا سا ہے کہ یہ ساری معلومات، اس کا نچوڑ اس تمام لوگوں تک پہنچے جن کا تعلق اسکولوں سے، اساتذہ سے، طلباء سے یا پورے تعلیمی نظام سے. تو چلیں شروع کرتے ہیں اس پر گہرائی سے بات. سب سے پہلے اساتذہ کی بات کرتے ہیں، ٹیچر ڈیولپمنٹ کی. ایک بڑی دلچسپ خبر ہے تلنگانہ سے. وہاں کی حکومت سنا ہے 160 سرکاری اسکول ٹیچرز اور افسران کو باہر بھیج رہی ہیں اسٹڈی ٹور پر. جی، یہ خبر بالکل صحیح ہے اور یہ کافی بڑا قدم ہے. 160 لوگ جن میں اساتذہ اور تعلیمی افسران شامل ہیں، انہیں جاپان، فن لینڈ، سنگاپور اور ویتنام بھیجا جا رہا ہے اگلے مہینے. واہ، یہ تو بڑے اہم ممالک ہیں تعلیم کے حوالے سے. تو مقصد کیا ہے اس کا؟ صرف گھومنا پھرنا یا کچھ سیکھنا بھی ہے؟ نہیں، یہ کوئی تفریحی دورہ نہیں ہے. اصل مقصد تو یہی ہے کہ وہاں جو تعلیم کے بہترین طریقے رائج ہیں، جو نئی مہارتیں ہیں، ان کو سمجھا جائے، ان سے سیکھا جائے اور پھر کوشش کی جائے کہ وہ چیزیں یہاں اپنے نصاب میں، اپنے سسٹم میں کیسے لائی جا سکتی ہیں. اچھا. اور یہ بھی سنا ہے کہ جو لوگ منتخب ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ شرائط تھیں، جیسے کم از کم 10 سال کا تجربہ ہو، عمر 55 سال سے زیادہ نہ ہو. تو مطلب سنجیدگی سے منتخب کیا گیا ہے. اور یہ جو الگ الگ ممالک ہیں، کیا ہر جگہ کچھ خاص سیکھنے کا پروگرام ہے؟ ترازی پر زیادہ توجہ ہوگی. اور سنگاپور اور ویتنام میں ٹیکنالوجی کا استعمال اور کمیونٹی کو کیسے شامل کیا جاتا ہے تعلیم میں، ان ماڈلز کو سمجھیں گے. تو یہ کافی سوچا سمجھا منصوبہ لگتا ہے. واقعی یہ تو بہت اچھا اقدام ہے. کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ ذرائع تو یہی بتا رہے ہیں کہ ریاستی حکومت کی مکمل فنڈنگ کے ساتھ اساتذہ کا یہ پہلا اتنا بڑا بین الاقوامی تعلیمی مشن ہے. اور وہاں یہ لوگ صرف اسکولوں کے دورے نہیں کریں گے بلکہ ورکشاپس میں بھی حصہ لیں گے، جو وہاں کے پالیسی میکرز ہیں ان سے بھی ملیں گے. تو امید ہے کہ جب یہ واپس آئیں گے تو اپنے تجربات سے یہاں کچھ بہتری لائیں گے. یقیناً یہی مقصد ہے. یہ تو ہوئی باہر جا کر سیکھنے کی بات. کہ یہیں ملک کے اندر یا ریاست میں اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے بھی کچھ ہو رہا ہے؟ ہاں بالکل. ایک تو خان اکیڈمی کے ساتھ مل کر ایک آن لائن ٹریننگ چل رہی ہے. اوہ، خان اکیڈمی. جی، یہ ریاضی اور سائنس کے جو اساتذہ ہیں، 6 سے 10ویں جماعت تک پڑھانے والے، ان کے لیے ہے. اور یہ ابھی چل رہی ہے 27 سے 30 اکتوبر تک. اچھا، یہ خان اکیڈمی والا اشتراک، یہ کیا کوئی مالی معاہدہ ہے؟ نہیں، یہ ایک نان فائنینشیل MOU ہے، یعنی پیسوں کا کوئی لین دین نہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ خان اکیڈمی کا جو مفت اور معیاری ڈیجیٹل مواد ہے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ طلباء بہتر طریقے سے سیکھ سکیں. اس سے پہلے 14-15 اکتوبر کو ہیڈ ماسٹرز کے لیے بھی ایک اورینٹیشن سیشن ہوا تھا اسی سلسلے میں. ٹھیک ہے. اور ایک اور ٹریننگ کا بھی ذکر سنا تھا PM شری اسکولوں کے حوالے سے حیدرآباد میں. جی وہ بھی ہے. حیدرآباد کے جو PM شری اسکول ہیں، تقریباً 794، ان کے ہیڈ ماسٹرز کے لیے 3 اور 4 نومبر کو ایک روزہ اورینٹیشن ہے کومورم بھیم آدیواسی بھون میں. تو اس اورینٹیشن کا کیا مقصد ہے خاص طور پر؟ دیکھیے، PM شری اسکولوں کو ایک نئے پلیٹ فارم SNA اسپرش پر لانا ہے. یہ فنڈز کے انتظام کا کوئی نظام ہے، تو 2025-26 سے اس پر عمل درآمد ہونا ہے. ایک تو اس کی تیاری کروانی ہے. سمجھ گیا. اور دوسرا، جو بل وغیرہ جمع کروانے کا طریقہ ہے SOTO کے ذریعے، اس کے بارے میں بتانا ہے. تو یہ زیادہ تر انتظامی اور مالی معاملات کی ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے. تو اساتذہ کی تربیت اور انتظامی تیاری دونوں پر کام ہو رہا ہے. اب ذرا طلباء کی طرف آتے ہیں. ان تک وسائل کیسے پہنچ رہے ہیں؟ آج کل ڈیجیٹل کا بہت زور ہے، تو ڈکشا پلیٹ فارم کا کیا کردار ہے؟ ڈکشا تو مرکزی حکومت کا ایک بہت بڑا اقدام ہے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر فار نالج شیئرنگ. اس کی سب سے اچھی بات میرے خیال میں وہ QR کوڈز ہیں جو کتابوں میں دیے گئے ہیں. ہاں، وہ تو میں نے بھی دیکھے. بس آپ فون سے سکین کریں اور آپ کو اس ٹاپک سے متعلق مزید مواد مل جاتا ہے. ویڈیوز ہیں،
PDFs ہیں، مشقیں ہیں، کوئز ہیں، مطلب بہت کچھ ہے۔ کیا یہ صرف ایک دو زبانوں میں ہے یا نہیں، کئی زبانوں میں ہے۔ تیلگو، ہندی، انگریزی، اردو بھی ہے، مراٹھی اور بھی کئی زبانیں۔ اور صرف طلباء کے لیے نہیں، اساتذہ کے لیے بھی اس پر پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں۔ تو یہ واقعی ایک علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ تو ہوئی ڈیجیٹل رسائی، لیکن بہت سے بچے تو ایسے ہیں جنہیں اسکول پہنچنے میں ہی مشکل ہوتی ہے، دور دراز علاقوں میں، ان کے لیے کوئی سہولت؟ جی ہاں، ٹرانسپورٹ الاؤنس کا ایک نظام ہے، اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں۔ اگر پرائمری اسکول یعنی 1 سے 5ویں تک کسی گاؤں یا بستی کے 1 کلومیٹر کے اندر نہیں ہے، تو جو بچے روزانہ 1 کلومیٹر سے زیادہ سے آتے ہیں انہیں ٹرانسپورٹ الاؤنس ملے گا۔ اچھا، اسی طرح اپر پرائمری یعنی 6 سے 8ویں کے لیے یہ فاصلہ 3 کلومیٹر ہے، اور سیکنڈری 9ویں 10ویں کے لیے 5 کلومیٹر۔ کیا اس الاؤنس کے لیے کوئی شرط بھی ہے؟ ہاں، 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو بچے کا بینک میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے جو چل رہا ہو، اور دوسری یہ کہ مہینے میں کم سے کم 75% حاضری ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی جو باقاعدہ آ رہے ہیں ان کی مدد ہو۔ بالکل۔ اچھا، اور وہ طلباء جو عام اسکولوں میں نہیں جاتے، جیسے اوپن اسکول والے، ان کے لیے کوئی خبر؟ ہاں، ان کے لیے بھی ایک اپڈیٹ ہے۔ تلنگانہ اوپن اسکول سوسائٹی ٹاس جسے کہتے ہیں، انہوں نے SSC اور انٹرمیڈیٹ کے 2025-26 سیشن کے لیے آن لائن اپلائی کرنے کی تاریخ بڑھا دی ہے۔ کب تک؟ اب لیٹ فیس کے ساتھ 31 اکتوبر 2025 تک درخواست دی جا سکتی ہے، می سیوا مراکز سے یا پھر ان کی ویب سائٹ سے۔ اور درخواست دینے کے بعد؟ آن لائن درخواست دینے کے بعد 3 دن کے اندر اندر جو ضروری کاغذات ہیں وہ اپنے قریبی تسلیم شدہ ادارے یعنی AI سینٹر میں جمع کروانے ہوں گے۔ سمجھ گیا۔ یہ تو ہو گئیں طلباء کی باتیں۔ اب کچھ نظام کی سطح پر جو مسائل ہیں ان پر آتے ہیں۔ ایک رپورٹ دیکھی میں نے، قومی سطح پر 0 انرولمنٹ اسکولوں کی، مطلب ایسے اسکول جہاں کوئی بچہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ جی، یہ واقعی ایک پریشان کن صورتحال ہے۔ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق 2024-25 میں پورے ملک میں تقریباً 7,993 سرکاری اسکول ایسے تھے جہاں ایک بھی طالب علم داخل نہیں ہوا، 0 انرولمنٹ۔ 8,000 کے قریب اسکول؟ جی، اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان خالی اسکولوں میں 20,817 اساتذہ تعینات تھے۔ کیا 20,000 سے زیادہ ٹیچرز بغیر اسٹوڈنٹس کے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اعداد و شمار تو یہی بتا رہے ہیں۔ البتہ پچھلے سال کے مقابلے میں تعداد کچھ کم ہوئی ہے۔ پچھلے سال ایسے اسکول تقریباً 13,000 تھے، تو تھوڑی بہتری ہے، لیکن مسئلہ تو ابھی بہت بڑا ہے۔ کن ریاستوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے؟ اس فہرست میں سب سے اوپر مغربی بنگال ہے، جہاں 3,800 سے زیادہ ایسے اسکول ہیں، اور دوسرے نمبر پر تلنگانہ ہے۔ وہاں تقریباً 2,245 اسکولوں میں کوئی طالب علم نہیں، لیکن 1,016 اساتذہ موجود ہیں۔ اتر پردیش میں بھی 460 سے زیادہ ایسے اسکول ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وسائل یعنی پیسہ اور اساتذہ کی صلاحیتیں دونوں ضائع ہو رہی ہیں۔ بالکل، یہ سیدھا وسائل کا زیاں ہے، اور قومی خزانے پر ایک بہت بڑا مالی بوجھ بھی ہے۔ اب چونکہ اسکول کی تعلیم ریاستوں کا معاملہ ہے، تو مرکز نے ریاستوں کو مشورہ دیا ہے کہ بھئی اس مسئلے کو حل کریں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے اسکولوں کو قریب کے دوسرے اسکولوں میں ضم کر دیا جائے جہاں بچے ہیں۔ کیا کسی ریاست نے ایسا کیا ہے؟ رپورٹ میں ایک دلچسپ بات یہ لکھی ہے کہ دہلی میں کوئی بھی سرکاری اسکول ایسا نہیں ہے جہاں 0 انرولمنٹ ہو۔ اچھا، تو وہاں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ انتظامی سطح پر کیا نگرانی وغیرہ بہتر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کا کوئی ذکر تھا؟ جی ہاں، وہاں 30 ستمبر کو ایک جائزہ میٹنگ ہوئی تھی۔ اس کے منٹ سے کچھ باتیں پتہ چلی ہیں۔ وہاں کئی چیزوں پر زور دیا گیا ہے۔ ایک تو ڈراپ آؤٹ بچوں کا پیچھا کرنا، مطلب انہیں واپس اسکول لانا۔ اس کے لیے منڈل کی سطح پر فہرستیں بنانے کو کہا گیا، خاص طور پر KGBV اسکولوں، اور ان بچوں پر توجہ دینے کو کہا گیا جو SSC کے بعد کالج نہیں جاتے۔ دوسرا، وہ جو APARID بن رہی ہے ہر طالب علم کی، اس کام کو تیز کرنے پر زور دیا گیا۔ خاص طور پر ناروا منڈل میں یہ کام سست چل رہا تھا۔ یہ ABAID کیا چیز ہے؟ یہ ہر طالب علم کا ایک منفرد شناختی نمبر ہے، آٹومیٹڈ پرماننٹ ایکیڈیمک اکاؤنٹ رجسٹری۔ اس میں اس کا سارا تعلیمی ریکارڈ ایک جگہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور کیا تھا میٹنگ میں؟ تیسرا،
FRS یعنی چہرے سے حاضری کا جو نظام ہے، فیشیل ریکگنیشن سسٹم، اس کی نگرانی بہتر کرنے کو کہا گیا۔ جو منڈل کم حاضری دکھا رہے تھے جیسے مکتھل، مگنور، نارائن پیٹ، وہاں MEOs کو کہا گیا کہ باقاعدگی سے دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور چوتھا FLN یعنی بنیادی خواندگی اور حساب، فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومریسی، اس کے لیے ضلع کی سطح پر ایک پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے کا بھی فیصلہ ہوا۔ بہت سے کاموں کے لیے 15 اکتوبر کی ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی۔ تو لگتا ہے کافی سختی سے نگرانی کی جا رہی ہے۔ اچھا، اسکولوں کو چلانے کے لیے جو فنڈز ہوتے ہیں اس بارے میں کوئی اپڈیٹ؟ ہاں، جو کمپوزٹ اسکول گرانٹ ہوتی ہے روزمرہ کے چھوٹے موٹے خرچوں کے لیے، اس کی 2025-26 کی 50% قسط جاری کر دی گئی ہیں۔ یہ کل ملا کر کوئی 29.74 کروڑ روپے بنتے ہیں اور یہ PFMS سسٹم کے ذریعے DPOs کو بھیج دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات ایک ویب لنک پر موجود ہیں کہ کس ضلع یا اسکول کو کتنے ملے۔ ٹھیک ہے، یہ تو انتظامی اور مالی باتیں ہو گئیں۔ اب کچھ دوسری خبریں جو سامنے آئی ہیں۔ ایک تو اساتذہ کا کوئی احتجاج چل رہا ہے TET کے معاملے پر، یہ کیا ہے؟ جی، یہ وہ اساتذہ ہیں جن کی نوکری 27 جولائی 2011 سے پہلے لگی تھی۔ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں TET یعنی ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ پاس کرنے سے چھوٹ دی جائے۔ کیوں؟ TET تو اب لازمی ہے نا؟ ہاں، لازمی ہے۔ غالباً یہ حق تعلیم قانون 2009 کے بعد لازمی ہوا تھا۔ ان اساتذہ کا کہنا ہے کہ چونکہ ان کی تقرری اس قانون کے نافذ ہونے سے پہلے ہوئی تھی تو یہ شرط ان پر لاگو نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے پچھلے دنوں دلی میں ایک ریلی بھی نکالی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کو ماضی سے لاگو کرنا ہے، جو ٹھیک نہیں۔ اچھا، یہ تو ایک قانونی نکتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیم کی بات کریں تو جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی نے PhD کے داخلوں کا اعلان کیا ہے۔ جی، سیشن 2025-26 کے لیے نوٹیفیکیشن آ گیا ہے۔ آن لائن فارم 20 اکتوبر سے 8 نومبر تک بھرے جا سکتے ہیں۔ اور ٹیسٹ وغیرہ کب ہوں گے؟ داخلہ ٹیسٹ 15-16 نومبر کو ہے۔ پھر نتائج اور انٹرویوز کے بعد کلاسز 13 جنوری 2026 سے شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ ساری تفصیلات ان کی ویب سائٹ jmi.ac.in پر مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں ایک خبر الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے، ووٹر لسٹوں کے بارے میں۔ جی، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے پورے ملک میں ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی، جسے اسپیشل انٹینسیو ریویژن یا SIR کہتے ہیں، اس کا اعلان کیا ہے۔ یہ 2 مرحلوں میں ہوگا۔ پہلا مرحلہ ان ریاستوں میں شروع ہو رہا ہے جہاں اگلے سال اسمبلی الیکشن ہونے ہیں: تمل ناڈو، مغربی بنگال، کیرلا، آسام اور پڈوچیری۔ اندازہ ہے کہ ہر ریاست میں اس کام میں کوئی 3 مہینے لگیں گے۔ اس میں کوئی خاص بات؟ ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ مغربی بنگال جیسی جگہوں پر جہاں کچھ پولنگ سٹیشنز پر ووٹر بہت زیادہ ہے، وہاں الیکشن کمیشن سرکاری ملازمین میں سے کچھ رضاکار یعنی والنٹیئرز لینے کا سوچ رہا ہے۔ یہ رضاکار بوتھ لیول آفیسرز کی مدد کریں گے تاکہ لسٹیں ٹھیک سے چیک ہوں اور کسی اصل ووٹر کا نام غلطی سے کٹ نہ جائے۔ یعنی شفافیت اور درستگی پر زور ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم نے تعلیم کے شعبے میں کافی چیزیں دیکھیں۔ ایک طرف تلنگانہ میں اساتذہ کو باہر بھیج کر نیا تجربہ دلانے کی کوشش، دوسری طرف دیکشا جیسے پلیٹ فارم سے ڈیجیٹل لرننگ کو فروغ دینا۔ انتظامی سطح پر بھی حاصلی، انرولمنٹ، ڈیٹا، ان سب پر توجہ نظر آئی۔ جی، اور ساتھ ہی قومی سطح پر وہ 0 انرولمنٹ اسکولوں والا بڑا مسئلہ بھی سامنے آیا، اور اساتذہ کے اپنے مطالبات بھی ہیں۔ طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ الاؤنس اور اوپن اسکولنگ کی سہولیت پر بھی بات ہوئی۔ ہاں، تو ایک ملی جلی تصویر بنتی ہے۔ بالکل، کہیں بہتری کی کوششیں ہیں، کہیں بڑے چیلنجز ہیں، کہیں نئے منصوبے ہیں تو کہیں پرانے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید غور کرنے کے لیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اساتذہ کی اعلیٰ تربیت پر، انہیں باہر بھیجنے پر، جدید ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر کافی پیسہ، کافی وسائل لگائے جا رہے ہیں، جو کہ اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمارے پاس ہزاروں ایسے اسکول ہیں جہاں 20,000 سے زیادہ اساتذہ تو ہیں مگر ایک بھی طالب علم نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک بھر میں جو تعلیمی وسائل ہیں انہیں حقیقی معنوں میں وہاں کیسے پہنچایا جائے، ان کو وہاں کیسے مرکوز کیا جائے جہاں اصل میں طلباء موجود ہیں، جہاں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا اس کے لیے ہمیں کچھ بنیادی، شاید کچھ سخت انتظامی یا پالیسی کی سطح پر تبدیلیوں کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے؟